بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے قرآن تمہارے اوپر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تو اس کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دے کہ ان کی طرف اللہ کا کیا پیغام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ثم انا علینا بیانا، کہ اس قرآن کو بیان کرنا یعنی کھول کے بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہذا وہ جو بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر کھول دیا، رسول کی ڈیوٹی لگا دی کہ لوگوں کے اوپر کھول دیں۔ تو اس قرآن کے اوپر عمل کس طرح کرنا ہے یہ کون بتائے گا ہمیں؟ جو احکامات آ رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے نا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب بھی یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہم کس معاملے میں کس چیز میں کریں گے؟ رسول ہمیں بتائے گا کہ قرآن کے کس حکم کے اوپر کس طرح عمل کرنا ہے، کیونکہ سب سے یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے سب سے زیادہ اتھارٹی رسول کی بن جاتی ہے کہ رسول ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، رسول اور یہ کتاب ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ تم نے رسول کی صرف اطاعت ہی نہیں کرنی بلکہ اتباع بھی کرنی ہے۔ اطاعت تو وہ ہوتی ہے جس چیز کا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور اتباع یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا رہا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام کس طرح کر رہا ہے، ہم نے اس کی نقل بھی کرنی ہے۔ دیکھیں بعض لوگ آپ سے مطالبہ نہیں کرتے کسی چیز کا، کوئی ہیرو ہے، کوئی کریکٹر ہے، کوئی کچھ بھی ایکٹر ہے، تو وہ لوگوں سے مطالبہ تو نہیں کرتا میری پیروی کرو، لوگ اس جیسا سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، اس انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے اتباع۔ تو رسول کی تو صرف اطاعت کا ہی حکم نہیں ہے بلکہ اتباع کا بھی حکم ہے کہ رسول جو کام جس طریقے سے کہتا ہے اس طرح کرو۔ پھر رسول کا اسوہ حسنہ، کہ رسول کا تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، تو رسول کو کیا خارج کر دیا بیچ میں سے؟ رسول کو خارج نہیں کیا، رسول کی تو مرکزی حیثیت ہے۔ رسول کو پر ایمان کس معاملے میں لانا ہے؟ ایک ڈاکیے کی حیثیت سے کہ یہ کتاب دے کے ویلا ہو گیا، وہ ڈاکیے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں جو دین دے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے دے اس کو لے لو، جسے روک دے اسے رکنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہذا اس قرآن کی جو تبین ہے، دو اولین تشریح ہے، اولین جو تفسیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم دین کی حیثیت سے بھی اس کی تفسیر کرتے تھے نا۔ اس کے اندر اولین فقہ جو ہے، یعنی اس کے جو گہری سوجھ بوجھ کے نتیجے میں جو مسائل سامنے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو بھی پیروی، اس کی بھی پیروی کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، جس طرح سورہ نساء کی آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں گے، جدو جاتا جائے اس کا انٹھانا جہنم کی آگ ہے۔ یعنی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صرف رسول نہیں بلکہ مومنوں کا راستہ، صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہمارے لیے متعین کر دیا، بلکہ بتا دیا کہ اگر یہ ان صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو پھر یہ مومن سمجھے جائیں گے، پھر یہ ہدایت والے سمجھے جائیں گے۔ تو یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے، پورا ایک پیکج ہے۔ اگر صرف اسی طرح قرآن کو دے کے آزاد کرنا ہوتا کہ ہر بندہ اپنا اپنا مینا مطلب لے لے تو پھر تو یہ پہلے دن سے اختلافی کتاب بن جاتی۔ نہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام ہی اس کو ایک متفق علیہ کتاب بناتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کا جو مدعا، اس کا مفہوم، اس کی مراد جو ہے وہ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام بیان کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہذا یہ کہنا کہ احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم قرآن کو سمجھیں گے کس طریقے سے آج کی عربی کے نتیجے میں؟ بلکہ اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھا بھی صحابہ کرام کے دور کی عربی میں جائے گا، جس دور میں نازل ہوئی ہے، آج کے عربوں کی عربی کے نتیجے میں نہیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بعد میں کیا کرتے ہیں کہ پھر قرآن کو آج کی عربی کے نتیجے میں اپنی من مانی تشریح اور مطلب اس کا ہمارے سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں نماز کا مطلب جو ہے کولے مٹکانا،
یہ زکوٰۃ کا مطلب جو ہوتا ہے وہی لفظ، جس طرح بھائی نے سوال کیا، لفظ ایک لفظ کیا ہونا، پاک کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لہذا یہ مال کو پاک کرنا ہے، اس کا مطلب صرف پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کا کوئی معنی لیتا ہے کوئی، یعنی پورا نظام حج کا مطلب کہتا ہے یہ بین الاقوامی کانفرنس ہے جو سربراہان ممالک نے کرنی ہے، تو وہ تو پورا اسلام کا کنسیپٹ ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، بندے اور رب کا تعلق ہی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح صرف یہ نہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں، معجزات کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں وہ قرآن میں اللہ نے نمل کا ذکر کیا، وہ کہتا ہے وہ ایک قبیلے کا نام تھا، جنت جو تھے وہ جنات وہ بھی ایک قبیلے کا نام تھا، وہ مخلوق الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، یعنی یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جب وہ احادیث کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو جو چاہتے ہیں پھر وہ قرآن کے نام پہ وہ چیز آپ کو دیتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں، پھر